سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ نہیں، روس کے ساتھ پنگا جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں۔ ایسے حالات بنتے جا رہے ہیں کہ کچھ لوگ بڑے عرصے سے یہ کہہ رہے تھے کہ تیسری عالمی جنگ کی طرف یہ تمام ممالک جا رہے ہیں، لیکن اب آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہے کہ واقعی تیسری عالمی جنگ جو ہے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے کرونا کے بعد، ابھی تک جو لوگ ہیں اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہو سکے، کاروبار ہیں کئیوں کے بند ہو گئے۔ یہاں پہ آپ کو پتہ ہوگا جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں یا دنیا بھر میں رہتے ہیں، کئی دکانیں بند ہو گئی، کئی کمپنیاں بند ہو گئی، کئی لوگ جو ہے وہ اپنا جو سرمایہ لگایا ہوا تھا اس سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ٹھیک ہے، اب جو خبر آئی ہے ہمارے پاس وہ اتنی خطرناک ہے کہ روس نے بارہا دفعہ یہ کہا تھا، روس کے صدر نے، کہ اگر کسی نے بھی ہمارے اوپر حملہ کیا اور ایسے ہتھیار استعمال ہوئے، ایسے میزائل استعمال ہوئے جو دور تک مار کرتے ہیں، تو ہم سمجھیں گے کہ ہماری جنگ اس ملک کے ساتھ بھی ہے۔ یہ بارہا دفعہ توجہ دلائی گئی۔ جو رات ہمارے پاس اطلاع آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے مسائل سامنے آئے ہیں جو پتہ چل رہا ہے کہ انگلینڈ اور فرانس سے یوکرائن کو دیے گئے اور ان کے ذریعے روس کے اوپر حملہ کیا گیا۔ تھوڑا سا لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ پہلے یہ جو جنگ تھی یہ زیادہ جو تھی وہ یوکرائن میں لڑی جا رہی تھی، کیونکہ روسی فوجیں جو تھی وہ یوکرائن میں تھی، اور یہ جو یوکرائن کی فوج ہے یہ اپنے دفاع کے لیے لڑ رہی تھی۔ مگر یہ جو نئے میزائل آپ نے سنا ہوگا کل کا پروگرام بھی، اس کی جو رینج ہے وہ روس کے اندر جا کے کئی میزائل جو ہیں وہ حملہ کرتے ہیں، گرتے ہیں، اور وہاں پہ روس کے جو بھی سسٹم ہے، ریڈار سسٹم ہے، انہیں تباہ کرتا ہے۔ اب یہ ڈائریکٹ روس کے اوپر میزائل گرنے شروع ہو گئے۔ اس وقت تک روس خاموش رہا جب تک یوکرائن میں جنگ ہوتی تھی، یوکرائن میں تباہی جو ہے وہ آپ نے دیکھا، کئی بڑے شہر جو ہے تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ لیکن اب یہ روس کو اپنی فکر پڑ گئی ہے کہ یورپی ممالک نے روس کے اوپر حملہ اب کیا ہے، اور روس کے جو صدر ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ بتا دیا کہ اب یہ ایک ایٹمی جنگ ہوگی۔ امریکن صدر جو ہے وہ جانے والا ہے، مگر جو نیا آنے والا ہے اس نے جو اطلاع اس وقت ہمارے پاس ہے، روسی صدر کو کہا کہ انتظار کرو، مجھے اقتدار سنبھالنے دو۔ مگر پرابلم یہ نہیں کہ اقتدار سنبھالنے دو، 2 ماہ بھی پڑے ہوئے ہیں، اور 2 ماہ میں اگر اسی طرح میزائلوں سے روس کے اندر حملہ ہوتا رہا تو روس کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اب جو امریکن ہیں یا یورپ کے کئی ممالک ہیں انہوں نے یوکرائن سے اپنی جو ایمبیسیاں تھیں وہ بند کر دی ہیں، کیونکہ ان لوگوں کی جان بہت قیمتی ہوتی ہے عام پبلک کی نسبت، اور فوری طور پر یہ جو سفارت خانے بند کرنے کے بعد اپنے اپنے ممالک میں روانہ ہو رہے ہیں، لیکن عوام وہیں کی وہیں رہے گی۔ ان لوگوں نے یہ جنگ شروع کی تھی، اب ان کو چھوڑ کے یہ اپنا طبلہ سرنگی اٹھا کے وہاں سے جا رہے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ واقعی جو اندر کی خبریں ہیں وہ یہی ہے کہ آنے والے وقت میں کسی بھی وقت، شاید یہ پروگرام آپ سن رہے ہوں اس کے کچھ گھنٹوں بعد یا کچھ دن میں، ایک ایسا ایٹمی حملہ ہوگا، اور اس کے بعد ہر طرف یہی حالات ہو جائیں گے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ روس کے اس وقت جو صدر ہے وہ بڑے غصے میں، خاص کر انگلینڈ کے لیے، کیونکہ انگلینڈ اور فرانس کے جو میزائل استعمال کیے گئے ہیں، اور یہ بھی یہاں پہ اس وقت کچھ خبریں چل رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ روس جو ہے ان ممالک پہ بھی حملہ کرے، لیکن میرا خیال ہے کہ پہلے وہ اس طرح یوکرائن پہ کوئی ایسا حملہ کرے گا، اس کے بعد ہی یورپ کے دوسرے ممالک کے اوپر حملے کیے جائیں گے اگر یورپ کوئی ایسی کارروائی کرے گا تو۔ روس کے صدر نے کھل کر یہ بتا دیا کہ اگر دوبارہ یہ باز نہیں آتے تو اس نے اپنی فوج کو جو بھی ہے اس کو آرڈر جاری کر دیے کہ آپ کو میں اجازت دیتا ہوں کہ آپ ایٹمی حملہ کر سکتے ہیں۔ یہ حالات ہے جناب اس وقت کے، اور لوگ جو ہے کچھ دن سے سکون کی زندگی گزار رہے تھے، مگر رات
اور 2 دن پہلے سے یہی حالات نظر آ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں کچھ نہ کچھ ایسا ہونے والا ہے، اور پھر ہمارے جو دینی لوگ ہیں وہ فوری طور پر ایسی پیش گوئیاں بھی نکال کے واٹس ایپ پہ کوئی بھیج رہا ہے، کوئی سوشل میڈیا پہ ڈال رہا ہے، اور وہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ اب بچت نہیں ہے۔ حالات اس قدر خراب ہوتے جا رہے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب اتنے سال 2 سال تقریباً ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد کوئی ٹھنڈ پروگرام ہونا چاہیے تھا، کوئی سکون لیتے، جو ہونا تھا جنگ ہوگی، کوئی ایسے معاہدے کرتے، مگر ابھی تک روس کے صدر کے ساتھ کسی کی سوائے یہ جو جرمن وہاں کا وزیر اعظم ہے اس کی بات چیت ہوئی ہے، لیکن کھل کر ابھی تک کسی نے بات چیت نہیں۔ دوسری طرف یوکرائن میں جرمن کمپنیاں اور دوسری کمپنیاں جو ہے وہ جو چیزیں بموں کے ذریعے اڑا دی جاتی ہے انہیں ٹھیک کرنے میں لگی ہوئی ہیں، بے شمار پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ جنگ نہیں ہوگی، کیوں کا یہ خیال ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے ویسے ہی ہے، دھمکیاں ایک دوسرے کو ڈرانے دھمکانے کے لیے ہے، لیکن اس سے پہلے بھی تو بہت بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں جی، اور جنگ جب بھی ہوتی ہے تو وہ صرف تباہی لے کے آتی ہے۔ فلسطین اسرائیل کے حالات آپ سب کی نظر میں آئے کہاں جا رہے ہیں۔ اسی طرح اب جو یورپ کے ممالک ہیں ان میں انگلینڈ اور فرانس جو ہے اس وقت نشانے پہ ہیں، اور جس طرح انہوں نے حملہ کیا، اپنے میزائل دیے، روس نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ ہماری جنگ ان کے ساتھ ہوئی ہے۔ یہ 12 دفعہ روسی صدر کے بیانات سے آپ کو پتہ چل چکا ہوگا۔ ایسی ویڈیوز جس وقت سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ چل رہی ہیں جس میں بڑی تعداد میں ایسے ایٹمی ہتھیار جو ہے وہ ادھر سے ادھر کیے جا رہے، اور اتنی محنت کوئی ڈرانے کے لیے نہیں کرتا۔ آج دنیا کی سلامتی کو خطرہ ہے، لوگ جو ہے پیسے والے وہ تو انتظام کر رہے ہیں، وہ تو ایسے بنکر خرید بھی رہے ہیں۔ فن لینڈ، سویڈن اور جو بھی اس طرح کے ممالک ہے وہاں کی پبلک کو باقاعدہ طور پر ایسی کتابیں، ایسے اشتہارات، ایسی چیزیں مہیا کی گئی ہیں کہ آپ نے جنگ اگر ہو جاتی ہے تو اس صورت میں کیسے بچنا۔ یہ ممالک بھی نشانے پہ ہیں روس کے، اور اب جناب انگلینڈ بھی کھل کر سامنے آ گیا۔ امریکہ کے بعد انگلینڈ، ظاہر ہے جو امریکہ کرتا ہے وہی انگلینڈ بھی کرتا ہے، اور فساد فرانس بھی ہے، لیکن جرمنی کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسے میزائل اگر دیے بھی گئے ہیں تو اس کے ذریعے حملہ نہیں ہوا۔ پرابلم اس میں یہ آ رہی ہے کہ یہ دونوں ممالک نیٹو کے رکن ہیں، اور اگر ان پہ حملہ ہوتا ہے تو آپ سمجھیں کہ جو نیٹو کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ پھر مل کر روس کا مقابلہ کریں۔ آنے والے دنوں میں کوئی اچھی مجھے نہیں لگ رہا کوئی خبریں آئیں، چند دن لگیں گے، اور ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی کو دیوار کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ پیچھے ہٹتا ہے، لیکن آخر پہ وہ پھر ایسا حملہ کرتا ہے جتنی بھی اس کے پاس طاقت ہوتی ہے اسے استعمال کرتا ہے۔ یہ ابھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بڑی تعداد میں ابھی تک جو یوکرانی لوگ ہیں وہ جان سے جا چکے ہیں۔ رات کو بھی یہ اطلاع آئی ہے کہ 50 کے قریب یوکرانی فوجی ہے یا سول ہے وہ مارے گئے۔ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جنگ جو ہوتی ہے وہ صرف فوج کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن یہ ملکوں کے ملک تباہ ہو جاتے ہیں، بلڈنگوں کی بلڈنگیں تباہ ہو جاتی ہیں، لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، کھانے کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ ابھی دوسری جنگ عظیم لوگ نہیں بھولے، خاص کر جرمنی کے لوگ جو ہیں، اور اوپر سے یہ ایک اور نیا سیاپا پڑ گیا۔ تو ناظرین، کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جو اس وقت سیریس ہو کے روس کے ساتھ بات چیت کرے، اور نہ انہوں نے پہلے یہ چیزیں سوچی، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کے علم میں بھی ہے کہ روس ایک ایٹمی طاقت ہے، اور اس کے ساتھ یہ بڑھ چڑھ کر پنگے لے رہے ہیں، اس کے ملک میں جا جا کے چھیڑتے ہیں۔ یوکرائن میں تو چلو ٹھیک تھا، اب اس کے علاقوں میں جا کے آپ جب میزائل پھینکیں گے تو ظاہر ہے وہ پھر خاموش نہیں رہے گا۔ مگر آنے والے چند گھنٹے بھی ہو سکتے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، کسی بھی وقت آپ کو یہ پتہ چل جائے گا۔ ہو سکتا ہے پہلے ہلکی مقدار والے کوئی ایٹمی ہتھیار استعمال کیے جائے، اور اس کے بعد کیا آگے سے جواب آتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو یورپین ممالک ہے، نیٹو وغیرہ ہے، امریکہ جو بھی ہے، یہ اس انتظار میں ہے کہ وہ کسی طرح کوئی ایسا حملہ کرے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر تیزی کے ساتھ حملے کریں۔ مگر روس نے بھی جرمنی کے کئی شہر ہیں، برلن، ہمبرگ،
فرینکفورٹ، کئی یہ مائنز ویسبادن کے علاقے جو ہیں، میونک ہے، اسی طرح فرانس، اسی طرح انگلینڈ، لنڈن، ان کو نشانے پہ رکھا ہوا ہے، اور کوئی پتہ نہیں کس وقت یہ حالات جو ہے ایک دم جو ہے تبدیل ہو جائیں۔ کئی دفعہ آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ نہ کچھ سامان گھروں میں رکھیں، اب گیس کے مسائل، الیکٹرکسٹی مسائل، کئی چیزیں، لیکن وہ لوگ جو بچ جائیں گے اگر خدا نخواستہ ایٹمی جنگ ہوئی تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی سوچے گی کہ بہتر تھا کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہی چلے جاتے، لیکن کوئی اس وقت بھی اس پر غور نہیں کر رہا کہ اس جنگ کو روکا کیسے جائے۔ چائنا، کوریا، روس، ایران، یہ اس وقت گروپ بنے ہوئے ہیں، دوسری طرف یہ تمام ممالک ہیں، اور کچھ نہ کچھ اب نکلے گا۔ جو بھی اپڈیٹ ہوئی آپ کو بتاتے رہے گے، چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔